تو ہمیں اپنے اوپر بہت اعتماد ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور اگلا میری بات سننے کے بعد ہدایت کی طرف نہیں آ رہا. اور بھائی خدا کے بندو، نبی کی بات سننے کے بعد لوگ نہیں آتے، تم کون ہو؟ لوگ نبیوں کی باتیں ساری ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، ان کو ہدایت کی طرف نہیں آتے. تم اتنے جو ہے وہ پر اعتماد اور گھمنڈ میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ اصل میں یہ بھی غرور کی ایک قسم ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں اس کو، یہ بات سمجھ نہیں رہا. تو یہ نہیں، میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا وہ اپنا قاسم نانوتوی کا. وہ اکٹھے ہوتے تھے، ان کے دوست تھے، وہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ بال عجیب طرح سے رکھتے تھے، بالکل آج جیسے ان کا حلیہ اپنے زمانے کے ایسے ہی لوگوں کی طرف تھا جیسے آج وہ کانوں میں بالی ہے، یہاں پر ایک وہ رکھی ہوئی ہے، اوپر وہ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک عجیب سا پینٹ شرٹ، اور یہ ایک بہت زیادہ ایک حلیہ ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اس طرح کے. وہ اس طرح کا تھا. دوست کس کے تھے؟ وہ قاسم نانوتوی کے. اب وہ چلتے رہے. وہ رات کو آتے تھے کہیں، وہ کہتے ہیں کہیں سے گھوم پھر کر، بالکل ان کا حلیہ بدترین اوباشوں کا تھا. یعنی اس سے زیادہ غیر سنجیدگی کوئی فرض نہیں کی جا سکتی نا. وہ جو آخری درجے کا، آج بھی آپ سوچیں کہ وہ اوباشوں کا حلیہ آج کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ تھا. وہ رات کو آتے تھے دیر سے، یہ دروازہ کھولتے تھے، پھر وہ ان کے لیے کچھ کھانا گرم کرتے تھے، یہ دیتے تھے. وہ اسی میں شاید ایک واقعہ ہوا کہ انہوں نے کوئی کھانا شانا پکایا، وہ بڑی محنت سے وہ چیزیں اکٹھی کیں، پکایا انہوں نے، اور قاسم نانوتوی وہ جل گیا، بالکل برباد ہو گیا، اور پیسے بھی لگے اس پہ، سارا کچھ تو غربت تھی. تو قاسم نانوتوی نے بڑے مزے سے کھایا کہ یہ بہت زبردست بنا ہوا ہے. وہ بندہ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک وقت آیا یہ کرتے کرتے کہ انہوں نے کہا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہ میں اپنے دوست سے کہا کہ یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ بھائی میں اور تم دوست ہیں، ساری دنیا ہمیں دوست کے طور پہ جانتی ہے، اور عجیب سا لگتا ہے کہ تمہارا حلیہ اور ہے، میرا حلیہ اور ہے. تو اب میں نے یہاں رک کر نا کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا، تو یہاں تو شاید کچھ لوگ موجود ہوں کہ جو اس تجربے میں شامل تھے تو وہ جواب دے لیں گے. میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ کیا ہوا ہوگا. تو ہماری تربیت، اصل میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تربیت بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے. ہم ان الحق کا نعرہ مارتے رہتے ہیں اندر اندر سے، اس کا اظہار کسی نے کر دیا تھا، وہ پھنس گیا، لیکن وہ ہر ایک کا ہے وہی ان الحق. تو وہ کوئی اونچا مارتا ہے، کوئی نیچا مارتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ سب یہی ہو رہا ہے. کیوں نہیں برکت پڑ رہی اس پہ؟ تو اب اس میں کیا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے، میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا ہوا ہوگا، تو لوگ یہی کہتے ہیں قاسم نانوتوی نے کہا ہوگا کہ وہ بے وقوف انسان، داڑھی رکھ اور یہ کر اور وہ کر، ٹھیک ہے، اور پانچے اس طرح سے رکھ اور یہ حلیہ اپنا مسنون، اور تم کیسے بے وقوف، یہ کہا ہوگا. یہی سب یہی بتاتے ہیں جو اس یعنی آزمائش سے نہیں گزرے ہوتے نا. تو ابھی تک یہی ہوا ہے. میں نے جہاں بھی پوچھا، یہ ہمارا ایک مجموعی مزاج بتاتا ہے ایسی، کیونکہ جو ہم ایسی آزمائشیں یا وہ پڑھ رکھی ہوتی ہیں نا یا سن رکھی ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ ہم وہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا، تو ہم چالاکی دکھا جاتے ہیں. تو جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پر تو وہ آزمائش بیکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ تجربہ سروے کامیاب نہیں ہوتا. اس سروے کے بارے میں ویسے اوور آل سروے کرنے والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ صحیح بات نہیں بتاتے. وہ ڈائریکٹ پوچھو نا تو وہ اس کو گول مول کر جاتے ہیں ایسے. تو اب انہوں نے یہی کہتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ قاسم نانوتوی نے کہا کہ آج مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو. تو میں اب جاتے ہیں وہاں، میں بھی تمہاری جیسی داڑھی رکھتا ہوں، میں بھی یہی کپڑے پہنتا ہوں، میں بھی یہی حلیہ اپناتا. وہ جانتا تھا کہ یہ قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی، یہ مطلب یہ کتنا بڑا آدمی ہے، وہ پتہ تھا. اور وہ میرے ساتھ رویہ اس آدمی کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت وہ غیر سنجیدہ، وہ اتنا پکا نان سیریس، وہ مولانا کے قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ مولانا نہیں، مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو. اور اس کے بعد
یہی لکھا ہے لوگوں نے، اور یہی میں نے تو سنا ہے، مطلب بہت ذمہ دار لوگوں سے میں نے پڑھا نہیں، کہ بعد میں مولانا قاسم نانوتوی اس پہ رشک کرتے تھے. یہ ہے تصرف، یہ ہے اولیاء اللہ کا تصرف. یہ مشکل ہے نا، اپنی انا کی تسکین کی خاطر دوسروں کی تحقیر کرتے رہنا تو بہت آسان ہے. تو یہ تو نفس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے.